بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کی 15 تاریخ کو حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان دوسری عظیم جنگ، جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ رونما ہوئی۔ غزوہ احد میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو جانی اور مالی بہت نقصان ہوا، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس غزوہ کے اندر دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کیا، اور ہر ایک شخص دوسرے سے بڑھ کر آگے شہادت کے لیے بڑھا۔ بڑے بڑے جرنیل صحابہ کرام علیہم الرضوان اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ جہاں کئی حضرات شہید ہوئے، وہیں پر ایک عظیم ہستی کہ جو عم رسول ہے، آخر رسول ہیں، جنہیں اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، جو سید الشہداء ہیں، جو کاشف الکربات ہیں، وہ حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز میں اس غزوہ کے اندر شہید کیا گیا، تاریخ اگر ان اوقات کو واپس دہراتی ہے تو ایک انسان کا دل یہ برداشت منظر نہیں کر سکتا کہ جناب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو نکالا گیا، کلیجے کو باہر کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جسم کا پہچاننا مشکل ہو چکا تھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر غم تھا، اس قدر حضور پریشان تھے، حتیٰ کہ جب حضرات میدان احد سے اس عظیم جنگ کے بعد واپس اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں اور وارثین شہداء کے لاشوں کو وہاں سے گھروں کی طرف آتے ہیں، تو اس کے بعد ہر گھر سے جس گھر کا فرد شہید ہوا تھا، وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اچانک حضور سید عالم علیہ السلام کو یہ خیال آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ کاش کوئی میرے چچا امیر حمزہ پر بھی رونے والا ہوتا۔ حضرات صحابہ نے جب حضور کے اس انداز کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، تو انصار نے اپنی خواتین سے یہ حکماً یہ کہا کہ تم پہلے حضور کے چچا امیر حمزہ کے گھر میں جا کر ان کے دکھ کے اندر شرکت اختیار کرو۔ حضرات شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب وہ خواتین وہاں جاتی ہیں اور وہاں سے پھر وہ درد اور تکلیف کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی خبر جناب رسول کریم علیہ السلام کو پہنچتی ہے، تو حضور پوچھتے ہیں یہ کہاں سے اس طرح درد والی آواز آ رہی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ حضور یہ آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خواتین غم اور درد کا اظہار کر رہی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو کس انداز میں نوازا کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے اندر اپنی شرکت کو لازمی قرار دیا۔ حضور نے کہا کہ جو خواتین کہ جو لوگ میرے چچا امیر حمزہ کے لیے دکھ اور درد کا اظہار کر رہے ہیں، خدا قیامت والے دن ان سے راضی ہو جائے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کس قدر عظیم اور حضور کی محبوب ترین ذات ہیں۔ آپ گورنر مدینہ ہیں، والی مدینہ ہیں، اور روحانی طور پر حضور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی مدینہ کے گورنر ہیں اور مدینہ کے والی ہیں۔ اسلاف
اور اہل عقیدت کا یہ انداز رہا، ان کا یہ طریقہ رہا کہ وہ مدینہ طیبہ جب بھی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہاں اپنی درخواستیں پیش کر کے بارگاہ رسالت میں آتے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی معروضات آپ کے چچا کی بارگاہ میں پیش کر آئے ہیں، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کر کے آتے کہ حضور ہماری ان معروضات کو بارگاہ رسالت میں پہنچا دیجئے اور شرف قبولیت کی درخواست کر دیجئے۔ حضرات، یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ جو حضرات اس انداز میں اپنی معروضات بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفارش کی وجہ سے ان کی اس بات کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ 15 شوال المکرم آپ کی شہادت کا دن ہے، اپنے گھروں میں آپ کے ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے، بچوں کو آپ کی تعلیمات سے آگاہ کیجئے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو حضور کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے کارنامے بتائیں کہ انہوں نے اسلام اور دین کے لیے کس قدر محنت اور مشقت کی، اور اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہمیں بھی اسلام سے، دین سے، جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی محبت جو ہے وہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کریم مالک مجھے آپ سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فیضان سید الشہداء ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔